باب المساقات والمزارات، یہ باب مساقات و مزارات کے متعلق۔ مساقات و مزارات کا کیا مطلب ہے؟ مساقات کا معنی ہے کیا کرنا، فصل وغیرہ سبزی کو پانی دینا۔ مزارات کا معنی ہے کاشتکاری کرنا، زمین کو کاشت کرنا، یا اپنی زمینوں کسی اور سے لے کر رسول و سرب و خمس وغیرہ نصف پر کیا کرنا، کاشت کرنا، جسے ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے۔ مساقات درخت وغیرہ فصل جو بھی ہونا، کسی آدمی کو دے کے تم اس کو کیا کرنا، درست رکھنا، اس میں سے گندے پودے نکالنا، پانی دینا وغیرہ، اس کا خیال رکھنا۔ سل و سربوں پر بھی ہوتا ہے، اجرت کے ساتھ بھی، اور مزارعات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کیا کر دے، کھیت وغیرہ دے کے اس کو کیا کر دے، تم کاش کر دے، اور جو خارج ہوگا نا پیداوار، اس میں سے فلاں فلاں حصے ہمارے ہوں گے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مساقات مزارعات اس کی کیا حیثیت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مساقات اور مزارعات دونوں مکروہ ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مساقات میں مطلقاً جواز ہے، اور مزارعات جو ہے نا، مساقات کی اگر تابع کر دے پھر تو جائز ہے، مستقلاً جائز نہیں۔ متابعت کی کیا صورت ہوگی کہ تابع کر دے؟ کہ درختوں کے درمیان جو خالی زمین و صاف زمین ہو نا، اس میں کیا کر دے، درخت وغیرہ بھی دے ساتھ نا، اور اسی طرح سے اس میں فصل وغیرہ بھی ہو گئے، سبزی بھی ہو گئے، دونوں کام ہو جائیں گے۔ ہمارے صاحبین حضرات کے نزدیک دونوں مطلقاً جائز، چاہے مساقات ہو یا مزارعات ہو۔ ہمارے لیے جو دلیل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرہ، مخابرے کا کیا معنی تھا پہلے گزر گیا تھا، قراء الارض بالثلث والربع۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ عبداللہ صاحب سے آیا ہے، عبداللہ بن عمر سے، کہ کننا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتی زعم رافع بن حدیج جسے آپ پر آیا ہے نا کہ نہا عنہا فترکنا من اجل ذالک۔ شوافی وغیرہ کی جو دلیل ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے خیبر کی زمین اور باغات یہودیوں کو بٹائی پر دیے تھے، یعنی کاشت وغیرہ کے لیے۔ تو اس کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ خیبر کا جو معاملہ تھا نا، وہ جزیے کی بجائے کیا تھا، خراج مقاسمے کا معاملہ تھا۔ اور یہ جو پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو پیدار ہوگی نا، نصف تمہاری نصف ہماری، وہ اس لیے کہا تھا نا کہ بطور احسان آپ علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ دلیل بھی ہے نا کہ خیبر کے معاملے میں پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے مدت متعین نہیں کی تھی، اسی لیے تو پیغمبر علیہ السلام کے بعد عمر سے کے زمانے میں وہاں سے نکالے گئے، اور مزارعات میں تعیین مدت ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی اور حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اس معاملے کے علاوہ کوئی جزیہ ان سے نہ لیا گیا ہو، لہٰذا اس کو آپ نہیں لے سکتے جو یہاں پر حدیث میں بیان آیا ہے۔ اور جن حدیث میں آیا ہے کہ مخابرہ منع ہے، یا یہ جو مزارعات وغیرہ منع ہے نا، مخابری کی حدیث آئی ہے نا کہ نہا عن المخابرہ، تو نہ حدیث کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ وہ حدیث ابتدا پر محمول ہے، ابتدا اسلام میں ایسا جائز نہیں تھا، اور کہیں گے کہ منسوخ بھی ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں مزارعات کا عام رواج تھا، لوگ کیا کرتے تھے، زراعت پر دیتے بھی تھے، خود بھی زراعت کرتے تھے۔ یا یہ کہیں گے کہ مزارعات کی جو نہیں آئی ہے مخابرے کی، اس سے وہ صورت مراد ہے جب کیا کرے، مالک کی زمین یا جو مزارع ہیں کسی خاص قطعے کے متعلق یہ شرط لگائے کہ یہاں سے جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی، اس کے علاوہ میں شریک ہوں گے، تو ایسا استثناء کرنا اور خاص قطعے کو اپنے لیے خاص کرنا، یہ کیا ہے، ممنوع طریقہ ہے، کیونکہ یہ شرط خلاف عقد ہے۔ یا یہ کہیں گے کہ مزارعی مخابرے کے متعلق جو نہیں کیا حدیث آئی ہے نا، اس سے کیا مراد ہے، مکروہ تنزیہی مراد ہے۔
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خیبر نخل کہ یہود کو کیا کر دیا تھا خیبر کے لگا دیا تھا نا نخل خیبر و ارضها کجوری وغیرہ بھی دی تھی اور ساتھ ساتھ زمین بھی دی تھی علی ان یعتملوها من اموالهم کہ تم اس پر خود خرچہ وغیرہ کرو گی نا کیا کرو گی محنت وغیرہ کرو گی کماؤ گی جمع کرو گی تو اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا ہمارا بھی فائدہ ہوگا. اور پھر آگے کہا تھا کہ ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شطر ثمر ہاں جو ثمر وغیرہ آئے گا نا اس کا آدھا ہوگا پیغمبر اسلام کو. رواہ مسلم فی روایت البخاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا خیبر الیہود ان یعملوها ویزرعوها ولہم شطر ما یخرج منها اور جو نکلے گا نا آدھا ان کا ہوگا اور آدھا پیغمبر علیہ السلام وغیرہ بیت المال کو دیا جائے گا. وعنہ قول حضرت ابن عمر سے کہتے کننا نخابر یعنی ہم مزارعات کرتے تھے ولا نرى بذلك باس حتى زعم رافی ابن خدیج کے رافی سے ایک مرتبہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا اسے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے پتہ رکھنا من اجل ذلك اس وجہ سے ہم چھوڑ گئے. رواہ مسلم ورنہ پہلے کیا کرتے تھے ہم مزارعات کرتے تھے. اور یہ جو رافی بن خدیج سے انہوں نے کہا تھا نا انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ مکروہ تحریمی ہو لیکن اس سے کیا مراد ہے اس نہیں سے کراہت تنزیہی والی نہیں مراد ہے. یا اس حدیث میں اس بات کی طرف رغبت دینی ہے کہ دیکھیں جو مالک کی زمین ہو نا ان کو چاہیے کہ ہر چیز میں لالچ نہ کرے بلکہ اگر خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو کسی اور کو کیا کر دے مفت میں دے دے کہ وہ اس میں کیا کرے فصل وغیرہ کمائے کیونکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے اس کو خود ہوتا ہے. یا یہ معنی ہے کہ فاسد شروط مزارعات مخابرے میں نہ لگائے. وان حنزلة بن قیس عن رافی بن خدیج قال اخبرنی عمایا میرے دو چچاؤں نے مجھے خبر دی ہے. عما نے تصنیع کا صیغہ ہے نا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا عمایا انہم کانوا یکرون الارض وہ پہلے اجرت پر زمین دیتے تھے علی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمین بتو کہ جو کچھ اس سے اگ جائے علی الاربعاء ان بمین بتو علی الاربعاء کہ جو چھوٹی چھوٹی نہروں پر جو کچھ اگ جائے نہ نکل جائے. اور شین استثنی ہے صاحب الارض یہ ہوتا تھا کہ جو صاحب الارض ہوتا تھا نا وہ کسی چیز کو یا کسی خاص جگہ کو مستثنا کرتا تھا. اربعاء سے کیا مراد ہے یہ ربی کی جمع ہے نہر کو کہتے چھوٹی نہر. فنہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. فقلت للرافی من رافی سے پھر پوچھا کہ پکی پہی بالدراہم والدنانیر پھر کرائے پر دینا کیسے تھا اس زمانے میں یعنی دراہم و دنانیر کے بدلے. فقل لیس بیاباس اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو وکان الذی نہی عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجوزوه کہ جس سے رک گیا تھا نا اگر اس میں ذوالفہم ذرا سوچ لینا اصحاب علم حلال و حرام کے جو اصحاب علم ہونا تو اس کو جائز قرار نہ دیتے. کہ ما یعنی وہ لو نظر فیہ کہ اگر اس میں غور و فکر کرتے ذو الفہم یعنی جو اصحاب علم بالحلال والحرام حرام و حلال سے باخبر قسم کے لوگ نا لم یجزوہ وہ اس کو جائز نہ قرار دیتی. کیوں؟ لما فیہ من المخاطرہ کہ اس میں قمار وغیرہ کی بات آ رہی تھی نا. قمار میں تو پتہ نہیں چلتا نا کسی ایک شخص کو مکمل نقصان ہی ہو سکتا ہے اور کسی کو مکمل نفع بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہ بات بھی تھی. متفق علیہ. وعن رافی ابن خدیج رضی اللہ عنہ قول رافی صحابہ کی کہتے ہیں کننا اکثر اہل المدینہ حقلا مدینے میں ہماری زمینیں زیادہ تھی. حقل سے کیا مراد ہے کھیت وغیرہ باغات. وکان احدنا یکری ارضہ ہم میں سے کوئی آدمی دوسرے کو کیا کرتا تھا کرائے پر یا ٹیکے پر زمین دیتے تھے. بیقول کہتا تھا کہ هذه القطعة لی یہ والی جو زمین ہے تو میری ہوگی وهذه لک اور یہ آپ کی ہوگی. فربما خرج الزیہ کبھی کبھی تیز زمین سے کیا ہوتا تھا فصل وغیرہ اناج غلہ ہوتا تھا ولم تخرج الزیہ اور اس سے
نہیں آتا تھا، فنہاہم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ کر دو کہ اپنے لیے قطعی تم مقرر کرو کہ طعام میرے لیے ہوگا اور یہ تمہارے لیے ہوگا، پھر فائدہ کیا اس شرکت کا، یا اس طرح مشترک کا کام کرنے کا۔ مشترک کا کام کا تو مطلب اور فائدہ ہی یہی ہے نا کہ اگر اس طرف سے نکلے تو دونوں اس میں شریک ہوں گے، اگر اس طرف سے نہ نکلے تو دونوں نقصان میں شریک ہے۔ لیکن اگر ایک طرف سے نکلے اور دوسری طرف سے کچھ نہ آئے تو پھر ایک آدمی کو مکمل کیا ہے نقصان، دوسرے کو مکمل فائدہ ہے۔ متفقن علیہ، تو یہ کیا ہے، قمار کی طرح ہو گیا نا، مخاطرہ ہے اس میں۔ وانا عمر سے کہتے ہیں ابن دینار قول قلت لطاووس، میں نے طاووس رحم اللہ سے پوچھا کہ لو ترکت المخابرۃ، اگر میں مخابرے کو چھوڑ دوں تو اچھی ہوگا، کیونکہ پہلے میں ضمونہ علماء وغیرہ کا کہنا ہے، وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، کیا آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمائے ہیں۔ قول تو طاووس سے ابن دینار سے کہا کہ اے عمر وانی اعطیہم واعینہم، میں تو لوگوں کو زمین بھی دیتا ہوں، مدد بھی کرتا ہوں، وانا اعلمہم، میں بھی ان کی طرح زیادہ جاننے والا ہوں۔ اخبرنی یعنی ابن عباس سے نے مجھے بتایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہا عنہ، آپ علیہ السلام نے مزارعات کے عقد سے منع نہیں فرمایا، ولیکن قال، کہا یہ ہے کہ ایمنح احدکم اخاہ خیر له من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، کہ اگر کوئی مفت میں دے دے کسی بھائی کو زمین کاشت کرنے کے لیے، فصل وغیرہ سبزی اگانے کے لیے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس پر کیا کرے، اجرت یا خراج لے، یعنی کرائے پر دینے سے بہتر یہ ہے کہ مفت میں دے، کرائے لینا بھی درست جائز ہے۔ متفقن علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ارض، اگر کسی کی اپنی زمین فلیزرع، خود کاشت کر لے، اور یمنحها خاور، نے کسی مسلمان کو دے دی، پینا با، لیکن اگر ایسے کر ہی نہیں رہا، نہیں در فلیم سے قرضہ، تو پھر کیا کر دے، اپنی زمین کو روک دے۔ اس کے لیے کیا ہے، توبیخ ہے، بس نہ خود کاشت کر رہے نہ کسی اور کو دے رہے، تو روک دے، جیب میں رکھ دے، کیا فائدہ اس سے۔ متفقن علیہ۔ وعن ابی امامہ وراء سکتن، ابو امامہ صاحب سے آیا ہے، اس نے ایک مرتبہ کیا کر دیا، اس نے ایک حل کو دیکھا، سکہ سے کیا مراد ہے، وہ جو حل جس زمین کاشت کرتے ہیں نا، وشی من آلت الحرث، سے مزارعاتی آلات کو دیکھا، زراعت کے جو آلات حل وغیرہ۔ فقال کا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل هذا بیت قوم، کہ یہ جو حرث مزارعت کے آلات حل ٹریکٹر ہے، جن گھروں میں آ جائے جس قوم میں، الا ادخلہ الذل، ان لوگوں پر ذلت چاہ جائے گی، ذلت آ جائے گی، ذلیل ہوں گے۔ رواہ البخاری۔ کیا مطلب ہے، یعنی دنیا میں لگ جائیں گے، بس کاشت و زراعت ہی ان کا مقصود ہو جائے گا، جہاد وغیرہ ترک کر دیں گے۔ الفصل الثانی عن رافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زرع فی ارض قوم بغیر اذنہم، جو آدمی کسی کی زمین میں بغیر اذن کے فصل وغیرہ اگائے، فلیس له من الزرع شیء، اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا، وَلَهُ نَفَقَتُهَا، جو خرچہ اس نے کیا ہے نا، خرچہ دیا جائے گا، وہ جو فصل مالک کو ملے گی۔ رواه الترمذی وابو داود قال الترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث غریب۔ یہاں پر مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کی زمین میں اجازت کے بغیر کچھ کاشت کر لیا تو اس کی جو پیداوار ہوگی وہ کس کو ملے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس آدمی نے اس میں بیج دی ہے نا، اس کو ہوگی، اور زمین والا جو شخص ہے نا، اس کو کرایہ دیا جائے گا۔ امام احمد سے کے نزدیک پیداوار مالک کی زمین کو ملے گی، اور بیج والا جو ہے نا، اس کو صرف بیج دیا جائے گا، کہ مثلا تم نے 3 بوری اس میں بیج لگایا ہے نا، یہ لو۔ اور یہاں پر جو حکم ہے نا، یہ حکم سزا کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، یا مصلحتاً آپ علیہ السلام نے یا صحابہ نے ایسا فیصلہ دیا ہو۔ الفصل الثالث عن قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، کہتے ہیں کہ مدینے میں ہر گھر والے لوگ، یعنی جو مہاجرین تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، مدینے میں ثلث ربع پر کاشت کرتے تھے۔ جب حضرات مہاجرین نے ہجرت کی نا، تو نہ ان کی اپنی جائیداد تھی نہ زمینیں، انصار حضرات نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آدھا تقسیم کریں گے، سبب پر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات کھل گئی نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم لوگ آپ کے لیے کام کریں گے نا ان میں، اور جو پیداوار ہوگی وہ آدھی آدھی تقسیم کریں گے۔ تو پھر مہاجرین حضرات میں سے ہر گھر والے لوگ زمینوں کو کاشت کرتے تھے، الا یزرعون علی الثلث والربع وزارع علی وسعد بن مالک عبداللہ بن مسعود وعمر بن عبدالعزیز والقاسم وعروہ، ان حضرات نے بھی مزارعت کی تھی، کاشت وغیرہ، وآل ابی بکر وآل عمر وآل علی وابن سیرین، وقال عبد الرحمن بن اسد کہتی کنت اشارک عبد الرحمن بن یزید فی الزرع، میں عبد الرحمن بن یزید کے ساتھ اس معاملے میں شریک تھا۔ وعامل عمر الناس، اور عمر صاحب نے بھی اس کا معاملہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ، علی ان جاء عمر بالبذر من عنده، کہ عمر صاحب نے کیا کر دیا جو تخم بیج تھا نا اپنی طرف سے لایا تھا، فلہ الشطر، تو پھر اس کو کیا کر دیا، آدھا حصہ دیا، وَإِن جَاءَ بِالْبَذْرِ، پھر عمر صاحب نے فیصلہ کیا کہ اگر ایک آدمی کیا کرے تخم وغیرہ لے کر آئے نا، فَلَهُمْ كَذَا، ان کو بھی ایسا آدھا آدھا حصہ دیا جائے گا، رواہ البخاری۔